وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد. مفتی ولی صاحب توقی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزرے تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ فلاں مسجد یا کوئی مدرسہ یہ ان کی سرپرستی میں چل رہا ہے. تو مسکرائے اور نے کہا کہ آج مجھے پتہ چلا کہ یہ مسجد یا مدرسہ یہ میری سرپرستی میں. کسی نے حضرت کا نام لکھ دیا. یہ ہمارے جو محترم نے میری تعریف کی, آج مجھے پتہ چلا کہ یہ میری تعریفات ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اصل تو چیز قبولیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو ہمارے قبول فرمائے, ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. اصل چیز ہے کہ اللہ کے یہاں قبولیت ہو. اللہ تعداد کو نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ کے یہاں وزن ہوتا ہے اخلاص کا, اس کی نیت کا. ہمارا آج کا موضوع یہ میراث سے متعلق ہے. حدیث شریف قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کے متعلق احکام نازل فرمائے. آیت میراث میں ورثاء کے کتنے حقوق ہیں یہ نازل فرمائے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میراث کے احکامات بتائے. اور یہ علم, میراث کا علم جو ہے یہ عقلی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اس کے حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. جس شخص کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء کو یہ حصے منتقل خود بخود ہو جاتے ہیں. نصیب مفروضہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ حصے مقرر ہیں. تو جب انتقال ہو گیا تو حصے خود بخود ٹرانسفر ہو جاتے ہیں, منتقل ہو جاتے ہیں. اس کے لیے کوئی علیحدہ کارروائی کی ضرورت نہیں پڑتی. اب حصے تو منتقل ہو گئے, ہمیں معلوم نہیں کہ حصے کتنے ہیں. تو پھر ہم تصرفات جو کریں گے وہ اس میں جو تبدیلیاں کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے اگر شریعت کے مطابق نہ کی. ایک صاحب تھے, نیک کام میں بہت ماشاءاللہ ان کا نام تھا. تو ایک دفعہ ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ بتائیے میراث کا. تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ سوچ لیجئے. میں نے کہا میرے حساب سے تو میں نے آپ کو صحیح بتایا. تو کہا کہ میرے پاس مسئلہ آیا تھا برادری کا, اور میں نے اس کو اس طرح تقسیم کیا. میں نے کہا میرے حساب سے تو یہ غلط ہے. تو کہا کہ میں تو کر چکا. تو اس کا کیا ہو؟ میں نے کہا میں آپ کو کسی مفتی کا لکھا ہوا لا دوں گا. بولا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں تو دے چکا ہوں. میں نے کہا اسے واپس لے لیں. بولا لینے کے بعد کون واپس کرے گا؟ تو اب یہ برادری میں نیک کام کرنا چاہ رہے تھے اور لوگوں کے درمیان میں صلح کی, ان کے مال کی تقسیم کی. ان میں ان کی کوئی غرض نہیں تھی, اللہ کی رضا تھی, خدمت تھی, لیکن علم نہیں تھا اس لیے تقسیم غلط کر دی. تو علم میراث اس اعتبار سے بہت ضروری ہے جاننا. تو اس کے فضائل بھی بہت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموه الناس, کہ تم لوگ علم میراث سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. فإنه نصف العلم, اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے. وإنه ينسى وهو أول ما ينزع عن أمتي, اور یہ بھلا دیا جائے گا اور سب سے پہلے میری امت سے یہی علم نکلے گا. تو میراث اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. بعض روایت میں آتا ہے قرآن سیکھتے ہو, قرآن سیکھو, اسی طرح تم میراث بھی سیکھو. دوسری روایت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلموا العلم وعلموه الناس, کہ علم سیکھو لوگوں کو سکھاؤ. تعلموا الفرائض وعلموه الناس, فرائض یعنی میراث سیکھو لوگوں کو سکھاؤ. فإنی امر مقبوض, میں عنقریب وفات پا جاؤں گا, میری وفات ہوگی. والعلم سیقبض, اور علم جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا. ویظہر الفتن, اور فتنے ظاہر ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا
یہاں تک کہ دو آدمی میراث کے مسئلے میں جھگڑیں گے اور ان کو مسئلہ بتانے والا، فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. کسی کے پاس علم ہی نہیں کہ بتائے کتنا کس کا حصہ ہے اور اس میں کیا ترتیب ہونی چاہیے. تو یہ حالت ہو جائے گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو سکھاتے رہو. تو علم میراث کی بڑی فضیلت ہے. آپ نے اس کو آدھا علم قرار دیا. قرآن شریف سیکھنے کی طرح تاکید فرمائی کہ اب اس کو سیکھو. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوری طور پہ اس کے مال کی تقسیم کر دینی چاہیے. انشاءاللہ کتاب تقسیم کی جائے گی شاید یہاں مفتی سکھروی صاحب دعوت برکاتہم کی. تو انہوں نے اپنے والد سے متعلق لکھا جب کسی کا انتقال ہو جائے گا تو جنازے کے فوراً بعد دفنانے کے بعد فوراً اس کے مال کی تقسیم فرمایا کرتے تھے. مال کو تقسیم نہ کرنا اور تاخیر کرنا اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ایک اس کی وجہ نیت کی خرابی ہے. کسی کی نیت خراب ہے کہ میں ابھی تقسیم کر دوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا، یعنی اس کی نیت ہے کہ میں کسی کا حصہ کھا لوں. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. قرآن مجید میں کسی کے مال کو کھانے کی سخت وعید وارد ہوئی ہے، خاص طور پر انتقال کے بعد کسی کے مال کو کھانا، جبکہ ورثہ کمزور ہیں، اپنا حصہ نہیں لے سکتے. اب یتیم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، چچا قابض ہو گیا یا اور کوئی قابض ہو گیا، اور وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اپنا حصہ اپنے جنہوں نے قبضہ کیا ان سے چھڑا سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں چند چیزیں نازل فرمائی. سورہ نساء کی آیت میں آتا ہے ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، تو یہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. یہ جو کھاتے ہیں یہ مال نہیں ہے، یہ آگ ہے، اور عنقریب یہ دیکھتی آگ میں داخل ہوں گے. تو جو کسی کا مال کھایا گیا وہ اصل میں مال نہیں ہے بلکہ آگ ہے جو پیٹوں میں جا رہی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف نازل فرمایا. دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ. مال کھانا ہے تو جائز طریقے سے، جو جائز طریقے سے لینا ہے، وہ کسی کے ناحق طریقے سے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مالوں کو مت کھاؤ. تو میراث میں کسی کا حق نہ دینا اور اس کے حق کو روک لینا. ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ یأمرکم ادوا الامانات الی اہلہا. اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کی امانت اس کو پہنچا دو. مرنے کے بعد حصے امانت ہے، اللہ نے مقرر کر دیے، ان کے حصے ان کو پہنچاؤ. جو طاقتور ہے وہ رکھ نہ لے، گناہ کا کام ہے. احادیث میں اس کی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں میراث کو کھانے کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. کہ جو شخص کسی وارث کی میراث کو نہ دے گا تو قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے. اگر کسی کو میراث سے محروم کیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم کر دیں گے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آپ نے بھی حدیث سنی ہوگی، کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ مفلس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غریب آدمی کو کہا جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے، یا تم آپ نے فرمایا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ مفلس تو ہم میں وہ شخص شمار کیا جاتا ہے جس کے پاس درم نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس کون ہے؟ من یاتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. کہ قیامت کے دن آئے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اعمال کیے ہوں گے. وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا. اور اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی، وہ اکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہے.
تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں اعمال کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، لیکن دوسروں کے مال کو ناحق کھا جاتے ہیں، مال کے اندر احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کا خون بہایا، کسی کو مارا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے اٹھا اٹھا کر اس کو دیتے جائیں گے حقداروں کو، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، پھر اس کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اصل مفلس یہ ہے، آخرت میں گیا اعمال کر کے، لیکن دوسرے کے حقوق کو ادائیگی کی پرواہ نہ کی، تو اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، الٹا جہنم میں جانا پڑا۔ حقیقی مفلس اور نادار یہ شخص ہے۔ تو ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اخذ من الارض شيئا بغیر حقه خسف به يوم القیامت الى 7 ارض، بخاری کی روایت ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کی زمین ایک بالش زمین کسی کے ناحق لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن، فرمایا قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کے نیچے ڈھسا دیا جائے گا۔ ایک بالش کا یہ، تو کسی کی زمین ایک بالش کا، یہاں تو پورے پلاٹ آدمی ہضم کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو نیت خراب ہے، یہ میں نے چند آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے ذکر کی، ذخیرہ احادیث میں اور بھی بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو اس بات پر جن پر وعید ہے کسی کے مال کو ناحق کھانے کی۔ دوسری وجہ میراث کو تقسیم نہ کرنے کی نیت کی خرابی نہیں ہے، لاپرواہی یا مسئلہ معلوم نہ ہونا کہ فوراً تقسیم کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فوراً تقسیم کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، ابھی تو میت کے کہتے ہیں نا کہ وقت ہی گزرا نہیں اور ابھی ہم تقسیم شروع کر دیں، یہ اچھا نہیں، تو بری بات ہے کہ وہ لوگ سمجھے کہ ہم مال کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ تقسیم کر دینا چاہیے۔ تقسیم میں تاخیر کرنے کے نقصانات ہیں، ہمارے پاس کئی مسائل آتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، تو مسئلہ معلوم کرتے ورثاء کو پوچھا، تو کہنے لگے کہ فلاں وارث جو ہے وہ تو چلے گئے تھے امریکہ میں، اب ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے کیا ہے۔ تو ایک نہیں کئی حضرات ایسے ملے کہ مسئلہ معلوم کرنے آ رہے ہیں لیکن تاخیر سے، کئی سالوں کے بعد۔ اب جب تقسیم کا وقت آ رہا ہے، دینا چاہتے ہیں، نیت اچھی ہے، ورثاء نہیں ملتے، کہاں ہیں؟ بولے ورثاء کا کیا کریں، ورثاء معلوم نہیں۔ پھر تقسیم میں تاخیر کرنے سے بعض جو وارث تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے جانے کے بعد اب اس کا حصہ اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جاتا ہے، اب ان کے ورثاء کا پتہ نہیں، تاکہ ہمارے بھائی تھے، اب ان کے بیٹے تو سب دوسرے ملک میں چلے گئے، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں، کئی سال گزر گئے۔ تو اس طرح کی پیچیدگیاں تاخیر کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو بھی مال ہے میت کا، تو اس کو فوری طور پر تقسیم کر دیا جائے، اور جو تقسیم نہیں ہو سکتا، مشکلات ہیں، جیسے ایک مکان ہے، اس میں سب رہتے ہیں، اب کسی کے حصے میں اتنا نہیں آتا ہے اس کو بیچ کر کے وہ اپنا مکان لے سکے، تو سب یہ اتفاق سے کہتے ہیں کہ بھئی اس کو تو رکھیں جب تک ہم کچھ بندوبست ہمارا نہ ہو جائے، اس میں رہتے ہیں، اتنی وسعت نہیں ہے مالی، یا کوئی کاروبار چلتا ہے، دکان وغیرہ، اب اس میں جو ورثاء یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو ہم بیچ دیں گے، حصے سے بانٹ لیں گے، تو پھر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں بچے گا کہ ہم کاروبار کر سکے، ہمارا گھر ہی نہیں چلے گا۔ اگر کچھ ایسی مجبوریاں ہیں تو اس صورت میں یہ بات میں عرض کر چکا کہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، وہ تو ہو گئے، اس میں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو حصے مقرر کیے ان کو لکھ لیں، ان کے اوپر گواہ بنا لیں، زبانی نہ رکھیں کیونکہ زبانی چیز زیادہ تر رہتی نہیں ہے، جس کو کاغذ میں قید کر لیں، گواہ بنا لیں کہ دیکھیں یہ دکان ہے، اب ہمارے مورث کے جانے کے بعد اس میں یہ حصے فلاں فلاں کے۔ یہ بھی ہوا کہ ابھی نیت صحیح ہے کہ جب انتقال ہوتا ہے آدمی کے دل نرم ہوتے ہیں، لیکن بعد میں کاروبار چلا، لاکھوں روپے نفع ہوئے، اب نیت خراب ہوئی۔ یہ معاملہ بھی ہمارے سامنے آئے، اب لاکھوں روپے جب کما لیے اور کافی ترقی ہو گئی، تو اب جو کاروبار کرنے والے ان کی نیت یہ ہو گئی کہ اب سب ہم رکھ لیں، محنت تو ہم نے کی ہے، اور یہ نیت کیوں خراب ہوئی؟ اس لیے کہ شروع میں لکھت پڑھت کوئی تھی نہیں، تو کہا اس زمانے میں جو حصے تھے ہم اس زمانے میں ان کو دے دیتے ہیں۔
تو یہ طے کر لیں کہ یہ جو چلتا ہوا کاروبار ہم تقسیم نہیں کر رہے تو اس میں کس کس کا کتنا حصہ ہے اور نفع کے اندر اس کو کتنا حصہ ملے گا، یہ طے کر لیں. جب مستقبل ہوگا تقسیم کی بات آئے گی تو سب لکھی پڑی لکھت کی چیزیں ہیں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی کچھ کرنا چاہے تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہی کسی کو روک سکتی ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ تھوڑا بہت خوف کرنے والے اللہ کی ذات سے، وہ جب لکھی ہوئی چیزیں ہیں تو ان کو ظاہری بات ہے خیال آئے گا کہ یہ تو طے شدہ چیزیں ہیں، یہ بہنوں کا حصہ ہے، یہ بھائی کا حصہ ہے، یہ کام کرنے والوں کا حصہ ہے، یہ کام نہ کرنے والوں کا حصہ ہے. تو میراث کو تقسیم دیر سے کرنا اس کے بڑے نقصانات ہیں. اب جو مال میت نے چھوڑا اس کو ترکہ کہتے ہیں. ترکہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز جس کے مرنے کے وقت مرنے والے کی ملکیت جس پر باقی ہو. اس کے بعد وہ چلا گیا دنیا سے، اب یہ ملکیت منتقل ہو جائے گی وارثوں کو. جس مال کے اوپر میت کی ملکیت نہ ہو، کسی اور کا حق متعلق ہو، وہ ترکے میں شامل نہیں ہوتا. مثلا امانت رکھی ہے کسی نے، جس کے پاس امانت رکھی گئی وہ انتقال کر گیا تو امانت کی چیز میراث نہیں بنے گی. یا کسی سے مانگ کر کچھ چیز لی ہے کہ بھائی میں آپ کو دے دوں گا، انتقال ہو گیا، وہ مانگی ہوئی چیز جو وہ میراث نہیں بنے گی. یا کسی کی چیز بغیر اجازت لی ہوئی ہے جس کو شریعت میں غصب کہا جاتا ہے، غصب کی ہوئی ہے، ناحق کسی کی دی ہوئی ہے، ورثوں کو پتہ ہے کہ یہ چیز ہمارے مورث کی نہیں ہے، یہ ناجائز طریقے سے لی یا بغیر اجازت کے لی، وہ چیز میراث نہیں بنے گی. تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ ملکیتوں کا امتیاز نہیں ہے. اب میرا انتقال ہوتا ہے تو میرے گھر والوں کو نہیں پتا کہ میری چیزیں کیا کیا ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا، ایک صاحب پوچھنے لگے کہ بھائی میراث تقسیم کرنی ہے تو ہماری گھروں کی چیزوں کا کیا ہوگا؟ تو ہم نے بتایا کہ جو چیزیں میت کی ہیں ان کو تقسیم اس طرح کیا جائے گا. بولا وہ فلاں چیز فریج ہے، یہ وہ ہے. تو بولا یہ ان کا تقسیم ہوگا. بولا یہ پتہ ہی نہیں کس کا ہے. میں نے کہا کیسے پتہ نہیں؟ اب فریج، فرنیچر، چیزیں اور لوگ لا رہے ہیں گھر میں، کئی لوگ آ رہے جا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، سب چیزیں لاتے جا رہے ہیں. اب یہ تعین نہیں ہے کہ ہے کس کی. یہاں تک کہ بعض کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ چیز لایا کون. اب ظاہری بات ہے کہ جب انتقال ہوگا تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب یہ واقعہ کئی دفعہ ذکر کر چکے. میرا خیال ہے ان کے اصلاحی خطبات میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. جب ان کا بیمار تھے آخری وقت میں تو اپنے کمرے سے سب چیزیں الگ کر دی، سب جو ان کی ملکیت کی چیز تھی صرف وہ کمرے میں نے دی. یہاں تک کہ اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی لے آتا ہے تو اس کو فوراً کہتے باہر لے جاؤ، میرے انتقال کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ چیز میری سمجھی جائے. تو ملکیتوں کا تعین ہونا چاہیے کہ گھر میں جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں یہ کس کی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے کوئی چیز دوسرے کی لی ہوئی ہے، امانت ہے یا مانگ کے کوئی چیز لی ہے استعمال کے لیے، تو گھر میں کسی کو بتائیں ضرور. بتانے میں کوئی تحفظ ہے تو لکھ لیں اپنی ڈائری کے اندر کہ یہ چیز میری نہیں ہے، میں استعمال کے لیے لایا ہوں، میرے انتقال کے بعد اس کو واپس کر دیا جائے. تو انتقال کے وقت کسی کا کوئی حق آپ کے ذمہ نہ رہ جائے، یہ ضروری چیز ہے. دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے مدرس تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے وراثت سے متعلق، مفید الوارثین. اس میں یہاں تک لکھا کہ اگر ایک الائچی بھی مرنے والے کے جیب میں ہے تو وہ بھی تقسیم ہوگی، وہ بھی کسی کو کھانا جائز نہیں ہے، وہ بھی ترکے میں جائے گی. تو مرنے والے کا جو مال ہے وہ تو تقسیم ہوگا. اب جو مال الائچی تک تقسیم ہوگا تو آپ یہ بتائیے کہ جو مختلف چیزیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں کئی سالوں تک کوئی پوچھے بغیر وارث ہو کے، یہ جائز نہیں. اجازت لے لیں ورثہ کا. ایک لڑکا تھا، میں کالج میں پڑھتا تھا، اس زمانے کی بات ہے، تو میں تبلیغ میں لگا. تو ایک لڑکا، اس کو میں نے رمضان میں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے تو ہم لوگ گئے مسجد میں، تو ان کو دعوت دی. لڑکے کو میں ماشاءاللہ نرم دل تھا، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے، جینس کی، انگریزی اسکول میں بہت انگریزی اچھی جانتا تھا. تو اس کو ایک دفعہ میں لے گیا مفتی رشید احمد صاحب کی مجلس میں ناظم آباد میں. وہ اللہ پاک کا کرنا ہوا، اس کے دل میں اللہ پاک نے ڈال دی
دین کی محبت، وہ ان کے پاس مستقل جانے لگا. میں تو ایک دو دفعہ ہی گیا ہوں، وہ مستقل جانے لگا. یہاں تک کہ مفتی صاحب کے یہاں اس نے عالم کا کورس شروع کر دیا. ایک دفعہ میرے گھر آیا، تھوڑا وقت گزرا تھا کہ عثمان بھائی مجھے استری چاہیے. تو کھاتا پیتا گھر کا تھا، تو میں نے کہا خیر تو استری کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم نے میراث تقسیم نہیں کی، کچھ چیزیں ہماری گھر میں ہیں. استری تو میرے والد صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اور میرے ایک بہن امریکہ میں. اس وقت فون اتنے عام نہیں تھے جیسے ہمارے آج کل ہے، تو اتنا رابطہ آسان سے نہیں ہو سکتا تھا، پیسے کافی لگتے تھے. تو کہا کہ میری بہن امریکہ میں، ان سے میں نے اجازت نہیں لی، تو جب تک ان کی اجازت نہیں لوں گا استری نہیں کروں گا. آپ استری، میں نے استری اس کو دی. وہ مفتی رشید رضا کی محفل میں بیٹھ کر اس کے اندر یہ استحضار ہو گیا کہ مال غیر کو لینا جائز نہیں. اب میت نے جو ترکہ چھوڑا، اس ترکے کو تقسیم کیسے کریں گے؟ تو شریعت میں اس کی ترتیب ہے. پہلی تجہیز و تکفین، جو سب سے پہلا خرچ کیا جائے گا میت کے اوپر، میت کے مال میں، وہ تجہیز و تکفین ہے. کفن دفن کا انتظام، انتقال کے بعد اس کے کفن دفن کا انتظام متوسط طریقے پہ کریں گے. جو حق بنتا ہے شرعی وہ خرچ ہوگا. تجہیز و تکفین کا خرچہ اگر کوئی وارث اپنے ذمہ لینا چاہے یا کوئی غیر وارث، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے دور کا جس کا میراث میں حصہ نہیں ہے، وہ چاہے کہ میں خرچہ کر دوں، یا دوست احباب کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، منع نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ وارثوں کو انکار کی گنجائش ہے. ورثہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم ترکے میں سے خرچ کریں گے، ہمیں کسی کا خرچہ نہیں چاہیے، لیکن کرنا چاہیے. اگر وہ اجازت دیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو میت کا جو خرچہ ہوگا تجہیز و تکفین کا، کفن دفن، قبر وغیرہ کا انتظام، یہ میت کے مال میں سے کیا جائے گا. تو پہلا بھی بتا دیا کہ ایک الائچی بھی تقسیم ہوگی. تو میت کے مال میں سے صدقہ، خیرات، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اور دعوت کرنا. آج کل کھانا بھی کھلاتے ہیں کافی لوگوں کو بلا بلا کر. ایک نامناسب رسم ہمارے اندر آ چکی. تو یہ میت کے مال میں سے کرنا جائز نہیں ہے. اگر میت نے وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے صدقہ، خیرات یا لوگوں کو کھانا کھلائیں، تو اس کے مال میں سے وصیت کے طور پر نافذ ہوگی. وصیت کی بات ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے. لیکن اگر وصیت نہیں کی ہے تو اس کے مال میں سے خیرات کرنا، لوگوں کو صدقات دینا، کھانے کھلانا یہ جائز نہیں. زیادہ خرچہ کرنا یہ درست نہیں. جو ضروری خرچ ہو صرف وہی کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز تجہیز و تکفین، یہ خرچہ میت کے مال میں سے ادا کیا جائے گا. فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ کفن کے اندر بھی غیر ضروری کپڑا میت کے ترکے میں سے دینا جائز نہیں ہے. باقی آپ چیزیں خود اندازہ لگا لیں دوسرے خرچے کیسے ہوں گے. اور اگر کوئی نابالغ وارث ہے تو اس کی اجازت معتبر ہی نہیں ہے، تو اس کے مال میں تصرف کرنا تو کسی طرح جائز نہیں ہے. اب تجہیز و تکفین کے بعد دوسری چیز ادائیگی قرض ہے. قرض کی ادائیگی، میت کے اوپر قرضے ہوں تو وہ قرضے ادا کیے جائیں گے. قرض کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے. قرض دو طرح کے ہیں، ایک وہ قرضہ جو بندوں کا ہے اور ایک قرضہ وہ اللہ کا ہے. بندوں کا قرضہ، دکان چل رہی ہے، جیسے آج کل تمہاری زندگی میں ادھار ایک لازم چیز ہو گئی ہے. دکان چلتی ہے، بلکہ آپ نہیں لینا چاہیں پھر بھی آپ کو لوگ آفر کریں گے ادھار لو. جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے نا، بینک والے آتے ہیں کارڈ لے لو، سلور لے لو، گولڈن کارڈ لے لو. وہ کہتے ہیں نہیں ضرورت ہے، پھر بھی بار بار فون کر کے اس کو کہتے ہیں کہ لو خرچ کرو، پیسے ہم خرچ کریں گے بعد میں دے دینا. تو میرا خیال ہے کاروباری زندگی میں مشکل ہی کو ویسا ہو کہ جس کے ذمے کو قرض نہ آتا ہو، یعنی دین، ادھار مال نہ لیا ہو. تو ادھار مال ایک لازمی حصہ بن گیا. انتقال کے بعد کس کو کتنا دینا یہ معلوم ہونا چاہیے. کہ آپ اس کو لکھنے کا اہتمام کریں. جو کاروبار کرتے ہیں انتقال کے وقت یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کس کو کتنے پیسے دینے ہیں. اگر زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اچانک موت آ جائے، یہ معلوم نہ ہو کہ کس کے کتنے پیسے دینے، تو قرض ذمے میں رہ جائے، اس کی سخت وعید ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اس شخص کی نماز پڑھانے میں توقف فرماتے جس کے ذمہ کوئی قرضہ ہوتا. آپ پوچھتے کہ کیا اس نے قرضے کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر پتہ چلتا ہے چھوڑا ہے تو آپ نماز پڑھاتے، اگر کچھ نہ چھوڑا تو آپ نماز نہیں پڑھاتے. یہاں تک کہ جب کوئی اس کی کفالت نہ لیتا کہ اللہ کے رسول میں اس کے کفیل ہوں، میں ادا کر دوں گا. قرض اتنی خراب چیز ہے. اور یہ ایک الگ موضوع ہے میراث سے ہٹ کر کہ بلا ضرورت قرض لینا نہیں چاہیے. یہ تو ہم الجھ کے آج کل بینک وغیرہ کے اسلامی بینک والے بھی آتے ہیں. دیکھیں اسلامی بینک ہے لیکن قرض لینا اسلامی نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے گا. اسلامی بینک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اسلامی بینک سے قرض لیتے ہیں تو بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، مطلب کوئی چیز خرید لیں تو گاڑی وغیرہ، وہ جائز کہتے ہیں کہ جائز ہے. لیکن جو جائز کہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ آپ ضرور لیں. نہ لینا بہتر ہے کیونکہ قرض میں اپنے آپ کو پھنسانا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. تو بہرحال قرض. دوسرا قرض ہے اللہ کا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، حج مالدار ہونے کے باوجود نہ کر سکا تو اس زکوٰۃ رہ گئی ہے تو اس کی وصیت کرنا ضروری ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو قرضہ لوگوں کا ہے وہ اللہ کے قرضے پہ مقدم ہوگا. سب سے پہلے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا جو لوگوں کا ہے. لوگوں کا قرضہ ادا کرنے کے بعد کچھ مال بچتا ہے تو پھر وہ ادا کیا جائے گا جو میت کے ذمہ تھا، اللہ کا قرض. لیکن اللہ کا قرض جو ہے اس میں ایک بات ضروری ہے، وہ وصیت کرنا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس طرح کی چیزیں رہ گئی ہیں، وصیت نہیں کی. نہ کاغذ میں لکھا، نہ زبانی کسی کو کہا کہ میرے انتقال کے بعد میرے مال میں سے کسی کو حج کرا دینا، میں نے حج نہیں کیا. یا میرے مال میں سے، یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے حج کے دنوں میں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے مورث جو ہے نا انہوں نے حج نہیں کیا، حج کرنا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آیا اس نے وصیت کی ہے؟ وصیت نہیں کی. تو جب وصیت نہیں کی تو حج بدل ہوتا اس شخص کا جو وصیت کرے. تو وصیت کر جائے کہ میرے مال میں سے یہ حق ادا کرنا، تب یہ حق ادا ہوگا. اگر وصیت نہیں کی، مال چھوڑا ہے کافی، تو وارثوں کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ میت کے قرضوں کو ادا کرے اللہ کے. بلکہ بعض فقہا کا نزدیک تو ادا ہی نہیں ہوتا. اس لیے احتیاط چاہیے. البتہ اگر میت دنیا سے چلا گیا، بیچاروں کو معلوم نہیں تھا وصیت کرنا، لا علمی تھی، نہیں کر سکا، تو ورثوں کو چاہیے کہ اس کے مال میں سے اس کے قرض کو ادا کر دیں. لیکن شرعاً ورثاء کے اوپر لازم نہیں ہے. یہ آپ سمجھ لیں نوعیت مسئلے کی. تو جو پہلی قسم کا جو قرضہ ہے لوگوں کا، وہ تو وصیت کرے یا نہ کرے، ہر طور پر تجہیز و تکفین کے بعد جو مال بچے گا اس میں سے قرضوں کی ادائیگی لازمی کرنی ہے. اور لوگوں کا قرضہ کیوں مقدم ہے؟ اس لیے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، انسان محتاج ہے. تو محتاج ضرورت مند ہے، تو ضرورت مند کو پہلے فارغ کرو. اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے. تو لوگوں کے قرضوں کو پہلے ادا کرنا ضروری ہے. پھر قرض میں تفصیل ہے تھوڑی سی کہ مرض موت میں قرض لیے یا حالت صحت میں لیے. میں نے مطلقاً قرض کا ذکر کر دیا. اگر کسی شخص نے مرض موت میں قرضے کا اقرار کیا کہ میرے اوپر فلانے کا قرض ہے، گواہ کوئی بھی نہیں ہے، گواہ کوئی نہیں، نہ کسی کو معلوم ہے. ایک وہ جو معلوم ہو تو وہ پہلی قسم کے قرضے کی طرح ہو جاتا ہے. جیسے کہ شخص اسپتال میں ہے، اسپتال کا خرچہ ہو رہا ہے، لاکھوں روپے خرچہ ہو گیا، سب کو معلوم ہے. اب وہ جو قرضہ اسپتال کا ہے وہ تو اس کے مال میں سے دیا جائے گا کیونکہ معلوم ہے. لیکن اگر وہ صرف مرض وفات میں اقرار کرتا ہے کہ فلاں کا قرضہ میرے ذمہ ہے، گواہ کوئی بھی نہیں ہے، تو پہلے جو قرضے جو لوگوں کے معلوم ہے وہ ادا کیے جائیں گے. ان میں مال بچ جاتا ہے تو پھر یہ قرضہ ادا کیا جائے گا جس کے گواہ موجود نہیں، لیکن قرضہ پھر بھی ادا کیا جائے گا. تو قرضہ یہ مقدم ہے. قرضہ ادا کرنے کے بعد اب کچھ مال بچتا ہے، اب وصیت نافذ ہوگی. تیسرے نمبر پر ہے وصیت. پہلے تجہیز و تکفین، دوسرے قرضے اور پھر وصیت. وصیت کیا ہے؟ وصیت یہ کہ کوئی شخص
اپنے مال میں سے کوئی تصرف کر کے مال کے متعلق کوئی بات کہے اور اس کو معلق کر دے مرنے کے بعد، کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے مسجد بنا دینا، میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو اتنے پیسے دے دینا، حق نہیں تھا اس کا. ویسے ہی میرے مرنے کے بعد فلاں بیوہ کی بچی اس کی شادی کرا دینا، میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا وہ کر دینا. تو مرنے پہ جو معلق کیا وہ وصیت ہے. پھر وصیت دو طرح کی ہے، ایک مال کی وصیت، ایک اعمال کی وصیت. اعمال کی وصیت ہم جو یہاں بات کریں گے وہ مال کی وصیت ہے جس کا تعلق میراث سے. ایک اعمال کی وصیت جیسے آپ نے وصیت نامے پڑھے ہوں گے بہت سے بزرگوں کے، خود قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہونے کا وقت قریب آیا تو قرآن مجید میں ارشاد ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بچوں کو کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اور جن بچوں کو کہا ان بچوں میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں جو خود نبی بننے والے ہیں. تو وہ لوگوں کو جو نیک تھے ان کو کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. تو گویا کہ اپنی اولاد کو نیکی کی وصیت کرنا کہ میرے مرنے کے بعد صلہ رحمی کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، آپس میں مل جل کے رہنا اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کرنا، نمازوں کا خیال کرنا وغیرہ وغیرہ، جو بھی نیکی کے کام ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے کام ہے اور اخلاق کی تعلیم ہے، یہ وصیت کر جائے، یہ انبیاء کا شیوا ہے. لیکن ہم جو وصیت سے متعلق بات کریں گے وہ مال کی وصیت ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ فلاں فلاں مال دے دینا. تو ایک تو چیز میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جو نماز روزہ وغیرہ ذمہ رہ جاتے ہیں تو ان کی وصیت کر جانا یہ ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ فرض کی وصیت فرض ہے، واجب کی وصیت واجب ہے. فرض کی فرض ہے اور واجب کی واجب ہے. اور ایسے قرض ہیں جو آپ نے لیے ہوئے ہیں یا ایسا مال جو آپ کے ذمہ ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہے، آپ انتقال کر جائیں گے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا آپ کے ورثاء کو کس چیز کا قرض آپ کے ذمہ ہے. تو ایسے قرضوں کی تفصیل بھی وصیت میں کر جانا ضروری ہے ورنہ وہ مال آپ کے ذمہ رہ جائے گا. تو ایسے قرضوں کی وصیت کرنا یہ لازم ہے. ایک ہے وصیت جو میں نے ذکر کی، ایک ہے حکمن وصیت جو وصیت تو نہیں ہے لیکن اس کے اوپر وصیت کے احکام نازل ہوں گے. مرض موت میں اگر کسی شخص نے کسی کو کہا کہ اپنے وارث کو کہا کہ اس کو اتنے پیسے دے دو، مرض وفات ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ مرنے کے بعد دینا، ابھی دے دو، مسجد کے لیے اتنے پیسے دے دو، کیونکہ مرتے وقت آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جاتے آتے میں کوئی نیکی کا کام کر جاؤں. تو یاد رکھیے گا کہ مرتے وقت یہ تصرفات کر رہا ہے مال میں، اس کے حکمن اس کے اوپر وصیت کا حکم نازل ہوگا، نافذ ہوگا. تہائی مال سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اگر اس نے کسی کو کہا 10 لاکھ روپے دے دو اور 10 لاکھ روپے تہائی مال میں سے نکلتے نہیں ہیں تو ورثوں کو اختیار ہے کہ تہائی تک دیں، تہائی کے بعد نہ دیں. تو مرتے وقت جو تصرفات اپنے مال میں کرتا ہے وہ وصیت کی مانند ہے، تہائی سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، ورثاء کی اجازت پر موقوف ہوگا. تہائی کا ذکر یہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب بیمار ہوئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے فتح مکہ کے بعد کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے عیادت کے لیے. تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد تشریف لائے. یہ حدیث کی کئی کتابوں میں ملتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول، میری ایک بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مال کی وصیت کر جاؤں. جہاں تک میں 2/3 مال کی وصیت کرتا ہوں. 2/3 کا مطلب ہے کہ مال کے 3 حصے کرتے ہیں، 2 میں اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، 1 حصہ میری بیٹی کو. تو آپ نے فرمایا اللہ ایسا نہ کرو. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آدھے مال کی وصیت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ. انہوں نے کہا اللہ کے 3/3 مال کی وصیت کرتا ہوں کہ 3/3 مال اللہ کے راستے میں، 2/3 میری اولاد کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر او کبیر، کہ 3/3 ہے، 3/3 بھی زیادہ ہے، لیکن آپ نے 3/3 کی وصیت کو قبول فرما لیا. پھر آپ ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ورثاء کو غنی چھوڑو،
انتظر ورثتک اغنیا، کہ تم اپنے ورثہ کو اپنے بعد مالدار کر کے چھوڑو، یہ اس سے بہتر ہے انتظرہم عالا یتکففون الناس، یہ تو اس حالت میں چھوڑو کہ تمہارے بعد وہ فقیروں اور لوگوں سے مانگتے پھریں۔ تو کیا تعلیم دی؟ تعلیم یہ دی کہ اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے وارثوں کے لیے اتنا مال چھوڑ جاؤ کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہو، لوگوں سے مانگے نہیں۔ اسلام جو ہے نا ڈپینڈنٹ زندگی کو پسند نہیں کرتا کہ مالی اعتبار سے آپ کسی پر ڈپینڈ ہو گئے، کسی پر انحصار کریں۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ خود کفیل ہوں، اور خود کفیل کے جو بھی کام ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ تو مورث کے لیے یہ بات پسند کی گئی ہے کہ اپنے وارثوں کو اتنا مال چھوڑے کہ ان کا گزر بسر آسانی سے ہو، ان کی نگاہ پھر کسی اور کے پر نہ جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے بعد، یہ کس کو فرمایا؟ صحابی کو۔ اور صحابی بھی کون؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تہائی مال جو ہے نا اس میں وصیت نافذ ہونی چاہیے، تہائی مال سے زیادہ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے ورثہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، تو ان کو تہائی مال کی وصیت بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ وصیت نہ کرنا اچھا ہے، اس لیے کہ ضرورت مند ہے۔ تو اپنے وارثوں کو دینا یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ ضرورت مند وارثوں کو دینا یہ زیادہ ضرورت مند، ان کا حق زیادہ ہے رشتے کی وجہ سے۔ اور اگر ضرورت مند نہیں ہے، کھاتے پیتے ہیں، تو پھر بھی تہائی سے کم وصیت کرے، پوری تہائی نہ کرے۔ یہ بارڈر ہے، تہائی جو ہے بارڈر ہے، تو بارڈر سے کم کے اندر رہ کر وصیت کرے، پوری نہ کرے، وارثوں کے لیے کچھ چھوڑ دیں۔ اچھا، ایک بات وصیت سے متعلق یہ ہے، ایک ہے وصیت، ایک ہے خواہش، ان دونوں میں فرق نہیں کرتے عموماً لوگ۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے پاس لفافے نکلے فلاں مسجد کے لیے، فلاں مدرسے کے لیے، فلاں شخص کے لیے، اور زندگی میں بھی وہ دیتا رہا، لیکن کسی کو وصیت نہیں کی کہ میرے مرنے کے بعد جو میں لفافے دیتا ہوں تم دینا، وصیت نہیں کی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ سے لفافے نکلے تو یہ وصیت نہیں ہے، وارثوں کے ذمے وہاں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، باوجود اس کے کہ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ میراث ہے، وارثوں کی مرضی ہے، چاہے تو اس کی خواہش کا احترام کریں، وہ جگہ دیں، چاہے تو نہ دیں۔ ہاں اگر اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جہاں میں دے رہا ہوں اس کو جاری رکھنا، تو پھر اس کے مال میں سے یہ جاری ہوگا۔ یا کسی کو کہہ جائے کہ بھائی جو لفافے میں دیتا رہتا ہوں وہ میری بات اگر نکلے تو بھائی وہ ان جگہ تک پہنچا دینا، تو پھر اس جگہ پر ان کو جو پہنچایا جائے گا۔ یہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما حکم امرئ مسلم له شیء یوصى فیہ یبیت لیلتین الا ووصیتہ مکتوبۃ عنده، کہ کسی مسلمان شخص پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ جو چیز قابل وصیت ہو اور اس کی وصیت اس کے پاس لکھی بھی نہ ہو۔ تو 2 رات ایسی گزرنی نہیں چاہیے، وصیت اس کی لکھی بھی ہونی چاہیے۔ اب کیا مطلب؟ کون سی وصیت؟ تو یاد رکھیے گا کہ وصیت وہ ہے جو ضروری ہے۔ آپ نے کسی کا مال لیا ہوا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کاروبار میں یا کاروبار کے علاوہ ضرورت کے لیے، اس کی ادائیگی نہیں ہوئی، چاہے آپ نے قریب سے لیا ہوا، قریبی رشتہ دار سے لیا ہوا، تو اس کو لکھ لینا چاہیے۔ آپ کے کاروبار میں اگر کوئی اکاؤنٹ کی بک ہے جس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کون سا مال کہاں سے آ رہا ہے اور اس کی پیمنٹ کتنی باقی ہے، تو پھر آپ کو مزید وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انتقال کے بعد وہ سب چیزیں موجود ہیں۔ البتہ جو اکاؤنٹ کی کتابوں میں موجود نہیں، ان کی وصیت کر جانا ضروری ہے۔ خدا نخواستہ انتقال ہو جائے اور اس کے بعد آپ کی اس قرضوں کی ادائیگی کے لیے ثبوت نہ ہو، یا جو قرض مانگنے والے ان کو یاد نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک شخص سے میں نے مال لیا تھا، ان کے پیمنٹ باقی تھی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے پیمنٹ نہیں دی، میں ان کو پیمنٹ دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں آپ نے پیمنٹ دے دی ہے۔ اب دونوں میں مغالطہ ہو گیا، جو لینے والا ہے اس کو بھائی مجھے یاد نہیں ہے میں نہیں لوں گا، یہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ کو دیا آپ لے لو، دونوں نیک ہیں۔
یہ تو نیک ہیں، اور جو خدا نخواستہ نیک نہ ہو تو چلو یاد نہیں، اچھا جیب میں آ گیا. تو ہو سکتا ہے کہ مانگنے والا بھول جائے، تو بھولنے سے حق معاف تھوڑی ہوتا ہے. اگر آپ مجھے یاد دلائیں کہ مولوی صاحب آپ کے 1,00,000 روپے ہیں مجھے دینے ہیں، آپ تو میں بھول گیا ہوں، تو آپ نے یاد دلایا تو میں چھوڑ دوں گا کیا؟ میں تو ہاں دے، اچھی بات ہے، میں دعا 2 رکعت پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ شکر ہے مجھے یاد آ گیا، ٹھیک ہے نا، میں تو بھول گیا تھا اپنے مال کو. تو لکھ لینا چاہیے وصیت کہ یہ فلاں کا مال ہے، مجھے ادائیگی ضروری ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے، قال ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی یا ایک عورت اللہ کی طاعت میں 60 سال گزارتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں 60 سال، پھر ان کی موت آ جاتی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، فیضاران فی الوصیہ، لیکن وصیت میں غلط کام کر جاتے ہیں، کسی وارث کو محروم کرنے کی وصیت کر جاتے ہیں، کسی کو دے کر چلے جاتے ہیں، وارث محروم ہو جاتا ہے، نیت ان کی کہ اس کو نہ ملے. تو فرمایا فتجب لہم النار، ان دونوں کے لیے آگ واجب ہو جاتی ہے. 60 سال نیکی کا کام کیا، وصیت غلط کر کے چلے گئے کہ وارث کا حصہ نہ ملے. تو یاد رکھیے گا کہ وصیت میں ایسی وصیت کر جانا جس کا وارث کو حصہ نہ ملے، یہ گناہ کا کام ہے، بہت گناہ کا کام ہے. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور اہلیہ اور ہم ہیں، تو میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کی بیٹی کو 2/3 ملے گا، آپ کی بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، یعنی 12.5% یہ ملے گا بیوی کو، 66.66 ملے گا یہ آپ کی بیٹیوں کو، باقی جو بچے گا وہ آپ کے بھائیوں کو، آپ کی بہنوں کو ملے گا. تو کہنے لگا کہ میرے بھائی بہنوں کو ملے گا. ہاں. تو بولا اگر میں ابھی زندگی میں سب بیٹی کو دے دوں تو، یا پہلے کہا کہ بیوی کو دے دوں، تو میں نے کہا بیوی کو دے دیں گے، اور بیوی کا انتقال پہلے ہو گیا تو بیوی کے بھائی بہنوں کو ملے گا. اچھا، تو بولے ان کے لیے میں نے تھوڑی کمایا ہے، میں تو اپنے لیے، اپنی بچوں کے لیے کمایا، بیوی کے بھائیوں کے لیے تھوڑی کمایا ہے. میں نے کہا مسئلہ تو یہی ہے. کہا اگر بیٹیوں کو دے دوں، تو میں نے کہا دیکھو بیٹیوں کو دینے کی نیت کیا ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ کے بھائی بہن محروم ہو، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون مداخلت ہے. اللہ نے اسے مقرر کر دیا ہے اور یہ اللہ کے مقرر کرتا ہے. میرا ایک قرآن شریف کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے مقرر کیا، تو آپ گویا کہ اس اللہ کے قانون کو چیلنج کر رہے ہو کہ اللہ آپ نے قانون تو بنایا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو اپنی بیٹیوں کو دینا چاہتا ہوں. تو اس نیت سے دینا یہ جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. وہ نافذ تو ہو جائے گا لیکن آپ گناہ گار ہو جائیں. لیکن اگر یہ نیت ہے کہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بیٹیوں کے لیے کفایت کر سکے، اور میرے بھائی بہن کھاتے پیتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے دے رہا ہوں کہ میری بیٹیوں کی ضرورت پوری ہو، تو پھر تو گنجائش ہے. یہ وصیت سے متعلق چند باتیں ہو گئی. یہ کب تک رکھنا ہے؟ اذان تک؟ ٹھیک ہے. ایک آخری بات یہ وصیت سے متعلق کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ الا لا وصیۃ لوارث. اسلام میں جب اللہ تبارک و تعالی جو نازل ہوئے حصے قرآن مجید میں، تو ان کے حصوں کے نازل ہونے سے پہلے، میراث کے حصے نازل ہونے سے پہلے مرنے والوں کو اختیار تھا کہ اپنی مرضی کی وصیت کر جاتا اپنے ورثاء کے لیے. پہلے حصے مقرر نہیں تھے. جب اللہ تبارک و تعالی نے حصے مقرر کر دیے تو وارثوں کو وصیت کرنا منع کر دیا کہ جب اللہ کی طرف سے مقرر ہو گئے اب تم وصیت نہ کرو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر ذی فرد کو اس کا حصہ دے دیا، یعنی اللہ نے مقرر کر دیا. اعلیٰ دھیان سے سنو، لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. وارث کون؟ میراث میں جس کا حصہ ملنے والا ہے وہ وارث ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو نمبر آئے گا ہمارا وہ اس سے متعلق ہے.
تو جو وارث بننے والا ہے، جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، شوہر ہے، ماں ہے، والد ہیں، یہ سب وارث ہوتے ہیں. تو ان کے لیے وصیت کر جانا انتقال کے وقت یہ جائز نہیں ہے. عموماً عورتیں کرتی ہیں کہ زیورات کی وصیت کر جاتی کہ یہ تم اپنی بیٹا اپنی بہن کو دے دینا، یعنی میری بیٹی کو یہ، فلاں بیٹی کو یہ دے دینا، یہ دے دینا. یہ وصیت وارث کے لیے ہے. تو یاد رکھیے گا کہ وارث کے لیے جو وصیت ہے، اس کو دوسرے الفاظ میں آپ آسان سمجھ لیں، خواہش ہے. یہ وصیت نہیں ہے، اس لیے کہ وارث کے لیے وصیت تو درست نہیں، یہ میت کی خواہش ہے. تو ورثہ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ اس کو پورا کریں. یہ پہلے عرض کر چکا کہ خواہش جو ہے نا میت کی، ورثہ پہ پوری کرنا ضروری نہیں ہے. چاہے تو پورا کرے، چاہے تو پورا نہ کرے. تو اگر کوئی عورت یہ وصیت کر گئی کہ میری بیٹی کو یہ سونا دے دینا، تو کوئی بھی بچہ چیلنج کر سکتا ہے کہ مجھے والدہ کی یہ تقسیم سمجھ میں نہیں آتی، میری ضرورت ہے، مجھے سونا چاہیے. تو بہن انکار نہیں کر سکتی، حالانکہ وصیت موجود ہے، گواہ بھی ہیں، لیکن وارث کے حق میں وصیت نہیں ہے. تو وارث کے حق میں جو وصیت ہوگی وہ نافذ کب ہوگی؟ جب تمام ورثہ چاہیں. دوسرے الفاظ میں آپ سمجھ لو کہ کسی کے شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثہ کے حصے پڑ گئے. اب جو وصیت کی ہے نا، تو وہ وصیت تو نافذ نہیں ہوئی. اب ورثہ چاہے تو اپنے مال میں سے وہ حصہ دینا چاہے تو دے دیں، اس لیے ورثہ کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنے مال میں کمی کریں گے، دے کر اس وصیت کو نافذ کر اپنے مال میں کمی کریں گے. ٹھیک ہے. اب اگلی چیز ہماری یہ 3 چیزیں ہو گئیں میت کے مال میں انتقال کے بعد. سب سے پہلے تجہیز و تکفین، دوسرے نمبر پر قرضہ، اور تیسرے نمبر پر وصیت. اس کی موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے آ گئی. اب اگلا نمبر ہے میراث. اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی. میراث تقسیم ہونے کے لیے یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نصیبا مفروضہ. یہ آیت میں پہلے بھی پڑھ چکا. حصے مقرر ہیں. مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جبری ہیں. دیکھیے دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو دینا چاہے کوئی چیز، تو اس کے لیے 2 باتیں ہیں. وہ بھی انشاءاللہ مغرب کے بعد جو نشست ہوگی اس میں اس بات کا ذکر آئے گا انشاءاللہ. تو اس میں 2 باتیں، ایجاب و قبول. اگر کوئی کہے کہ جیسے میں کسی کو کہوں کہ میں نے چیز آپ کو دی، انہوں نے مجلس میں کہا میں نے قبول کی یا اپنے پاس رکھ لی، تو یہ ہبہ تام ہوگا. اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو لینے والے کے اختیار کو منع کر دے تو آپ کا احسان ہے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے اس کی ضرورت نہیں. مولوی صاحب بھی آپ رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے مجھے ضرورت نہیں، رکھ بھی لوں نہ بھی رکھوں میرے اختیار ہے. بہت ساری وجوہات ہیں. بلکہ بعض چیزیں تو نہ لینا یہ واجب فرض ہے. پتہ چلے رشوت دے رہا ہے تو نہ لینا ضروری ہے. تو دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو اس کو مالک بننے سے پہلے اختیار ہے کہ آیا وہ اپنی ملکیت میں لے یا نہ لے، بغیر کسی عوض کے. لیکن میراث میں جو حصے ہیں وہ اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ اللہ مجھے نہیں چاہیے. اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کے حصے اس کو مل گئے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے نہیں چاہیے، حصے مل گئے. جبری ہے یہ. اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ چاہتے کہ حصے مجھے نہیں چاہیے تو آپ مالک تو بن گئے ہیں، حصوں کے مالک آپ بن گئے. مالک ہونے کے بعد آپ چاہیں تو یہ حصے کسی اور کو دے دیں، شرعی طریقے پر معلوم کر لیں کس طرح دینا ہے، وہ حساب کسی اور کو دے دیں، لیکن آپ مالک بن گئے. تو حصے جبری ہیں. اب یہ حصے کیا کیا ہیں، کون کس کس وارث کو حصے ملتے ہیں، تو میں انشاءاللہ یہ بیان کروں گا. لیکن ایک بات ضروری ہے کہ میراث کے مسائل پوچھنے میں یہ بات اس کا خیال کریں کہ ہمیشہ رشتے میت سے بیان کریں، مرنے والے سے. رشتے ہمیشہ میت سے بیان کریں، مرنے والے سے. اس لیے کہ قرآن مجید میں جو حصہ نازل ہوئے اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اور جو فقہاء نے ذکر فرمائے وہ سب میت سے ہیں. میت کی ماں کو کتنا ملے گا، میت کی بیوی کو کتنا ملے گا، میت کے باپ کو کتنا ملے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ رشتے میت سے بیان نہیں کیے جاتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ انتقال ہو گیا کسی کا تو اس کی میراث میں
ماں کا کتنا حصہ ہوگا اور بھائی بہنوں کا کتنا ہوگا. تو شروع کا وقت تھا، میں اتنا تجربہ مجھے نہیں تھا، تو میں نے ماں کا حصہ چھٹا ہوتا ہے، اگر بھائی بہن ہو ایک سے زیادہ تو ماں کا چھٹا حصہ ہوتا ہے. میں نے کہا ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور بھائی بہن کو جو ہے نا وہ 2-1 کی نسبت سے باقی بھائی بہنوں کو مل جائے گا. تو ایک دن کے بعد فون کیا کہ مولوی صاحب آپ نے تو مسئلہ بتایا تھا، دوسرے مفتی صاحب نے کچھ اور بتایا. میں نے کہا کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ماں کو 8واں حصہ ملے گا. میں نے کہا 8واں حصہ تو صرف بیوی کو ہی ملتا ہے، ماں کو ملتا ہی نہیں ہے. یہ بتاؤ کہ یہ جو ماں ہے کس کی ہے؟ بولا میری ماں ہے. بولا مرنے والی کی؟ بولا مرنے والے کی تو بیوی ہے. تو مرنے والے کی تو بیوی ہوئی، ان کی تو ماں ہوئی. تو اور بھائی بہن کس کے بھائی بہن؟ بولا ہم آپس میں بھائی بہن ہیں، والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. تو اب پوچھنے میں کیا غلطی کی؟ غلطی یہ کی کہ اب والدہ کو بیوی بولتے ہوئے شرم آتی ہے، تو بول دینا چاہیے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے اور اس کی اولاد ہے. تو اولاد کو بھائی بنا دیا، بھائی بہن، اور بیوی کو ماں بنا دیا. تو مسئلے میں لازمی غلطی ہوگی. تو رشتے ہمیشہ میت سے بیان کیے جائیں، ہمیشہ رشتے. ایک شخص نے مسئلہ پوچھا، اس نے اپنی بولا کہ پھوپھی کو کتنا ملے گا. تو کیا کہا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی بیٹی ہے اور پھوپھی ہے. تو میں نے کہا کہ پھوپھی کا تو حصہ ملتا ہی نہیں، وہ ذوی الارحام میں. میں نے پوچھا کہ یہ پھوپھی کس کی ہیں؟ بولا بیٹی کی پھوپھی ہیں. تو بیٹی کی پھوپھی تو میت کی بہن ہوئی. تو یہ رشتے بیان کر رہے ہیں اپنوں سے. تو پھوپھی کو حصہ نہیں ملتا، بہن کا حصہ ہوتا ہے اگر اس کو محروم کرنے والا کوئی نہ ہو. تو رشتے ہمیشہ بیان کیے جائیں گے میت سے. اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں. کسی بھی مفتی کو پوچھیں وہ میری طرف سے غلط بتائے گا، وہ بیوی کو ماں بنا کے حصہ دے دے گا. اب تو میں احتیاط کرتا ہوں کہ جب پوچھتا ہوں تو رشتے میت سے پوچھتا ہوں کہ میت کا کیا ہوتا ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، میرے پاس 2-3 منٹ ہیں، اس کے بعد مغرب کے بعد اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں کیسا سے چھوٹا. یاد رکھیے گا کہ 6 وارث ایسے ہیں جو کبھی محروم نہیں ہوتے، ان کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے. تو کسی کے انتقال کے بعد ان 6 کو تو ضرور دیکھیں. 6 سے مطلب 5 ہیں، میاں بیوی، ماں باپ اور بیٹا بیٹی، اولاد. یہ آپس میں محروم نہیں ہوتے. کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی بیوی موجود ہے، لازمی حصہ ملے گا. ماں باپ کو لازمی حصہ ملے گا اور بیٹے بیٹی کو لازمی حصہ ملے گا. یہ محروم نہیں ہوتے، ان کو کوئی محروم نہیں کرتا. یہ بات بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انتقال کے بعد میراث بچوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، حالانکہ میت کے ماں باپ موجود ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ بھی وارث ہوتے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوتا. تو 6 وارثوں کے متعلق ضرور پوچھ لیا جائے. اب ان 6 وارثوں کو کیا حصہ ہے میں مختصر تفصیل سے بتاؤں گا، کچھ حصہ مغرب کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ. تو پہلے لیتے ہیں میاں بیوی. میاں بیوی، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی ہے تو بیوی کو میت کی اولاد، میں نے کہا رشتے میت سے بیان ہوں گے، میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا 25%، اور اولاد ہونے کی صورت میں 8واں حصہ 12.5. اولاد کس کی؟ میت کی. ایک شخص نے ایک عورت سے شادی کی، اس عورت کے پہلے سے بچہ ہے، لیکن اس سے اس کا کوئی اولاد نہیں ہوئی، بڑی عمر میں شادی کی، اولاد نہیں ہوئی. اس شخص کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے وقت بیوی کو کتنا ملے گا؟ بیوی کو ملے گا 4تھا حصہ، اس لیے کہ مرنے والے کی اولاد نہیں ہے. یہ اولاد جو ہے بیوی کی ہے، مرنے والے کے رشتے میت سے بیان ہوں گے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا. اگر آپ نے ایسا پوچھا کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی عورت ہے، اس کے بچے ہیں، تو وہ سمجھے گا مفتی بتانے والا ہے کہ بچے اس مرد کے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ بچے جو ہے نا یہ تو عورت کے ہیں، مرد سے کوئی اولاد نہیں ہے. جو انتقال ہوا جو اولاد نہیں تو بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا. بیوی کو 4تھا حصہ ملے گا جب اولاد نہ ہو، اور اولاد ہو تو 8واں حصہ ملے گا. عورت کا انتقال ہوا تو شوہر کو نصف حصہ ملے گا جبکہ اس کی بیوی کی اولاد نہ ہو. اگر بیوی کی اولاد ہے تو 8واں حصہ. ایک مرد نے شادی کی ایک عورت سے، اس کے پہلے سے بچے تھے،
اس مرد سے کوئی بچہ نہیں ہوا، عورت کا انتقال ہو گیا، تو مرد کو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ، حالانکہ اس کے بچے نہیں ہیں لیکن اس بیوی کے بچے پہلے سے موجود ہیں، یہ اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کو 8واں ملے گا، بیوی کو 8واں ملے گا، عورت مرد کے بتا رہا ہوں، اچھا مرد کو بتا رہا ہوں، معاف کیجیے گا، تو مرد تو شوہر کو 4تھا حصہ ملے گا یہ اولاد ہونے کی صورت میں، اور اولاد اگر نہیں ہے تو آدھا حصہ ملے گا 50%، اور اولاد ہونے کی صورت میں 25%۔ بیوی کا میں پہلے بتا چکا، یہاں مغالطہ اچھا لفظ جزاک اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اب ٹائم مکمل ہو چکا، باقی جو غورائی سے رہ گئے ان کے حصے انشاءاللہ تعالیٰ مغرب کے بعد، اور کچھ باتیں انشاءاللہ مغرب کے بعد عرض کریں گے۔ آپ اپنے سوال ناموں میں سوال نوٹ کر لیجئے گا، انشاءاللہ عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد کچھ ہم سوالات لے لیں گے۔ جزاک اللہ استاد محترم۔ اس سلسلے میں یہ اہم اعلان ہے کہ جو سوال